بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے خبریں تو سن لی ہوں گی کہ عمران خان نے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ ان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ان کی پارٹی کے متعدد رہنما اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو پارٹی میں تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں تمام تر خرابیوں کا ذمہ دار جنرل عاصم منیر کو قرار دیا ہے۔ کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں عملاً حکومت جنرل عاصم منیر کی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جناب اگر وہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ باوجود اس کے کہ انہوں نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں، 2 بار ملاقات کر سکتے ہیں تو وہ کسی اور سے ملاقات کیوں نہیں کر سکتے؟ اب کسی اور سے مراد آبویسلی جنرل عاصم منیر ہیں، تو کیا جنرل عاصم منیر ان سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، یا یہ عمران خان کی خواہش ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر سے ملاقات کریں؟ یعنی میں کیوں نہیں کر سکتا، میں کر سکتا ہوں، کوئی کرے تو صحیح۔ دوسری بات، انہوں نے جب یہ بات کہی کہ جناب میری فوج سے کوئی مخالفت نہیں ہے، میرا فوج سے کوئی اختلاف نہیں ہے، فوج کے خلاف نہیں ہوں، فوج میری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، فوج سارے پاکستانیوں کی ہے، لیکن اب جب یہ بیانیہ انہوں نے اپنایا تو آپ دیکھیں اس کے بعد یہ کبھی کہتے ہیں کہ جناب جنرل عاصم منیر، اگر بشرا بی بی کو کچھ ہو گیا تو جنرل عاصم منیر اس کے ذمہ دار ہوں گے، بشرا بی بی یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کو کچھ ہو گیا تو جنرل عاصم منیر اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو بنیادی طور پر عمران خان کا فلسفہ یہ ہے کہ فوج کے اندر جنرل عاصم منیر کو تنہا کیا جائے کہ جناب دیکھیں ہماری پارٹی، ہم فوج کے ساتھ تو ہاتھ ملانے کو تیار ہیں، لیکن یہ شخص جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ آرمی چیف کو فوج سے الگ کر سکیں؟ آپ کی کوشش اور خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن فوج جیسے ڈسپلن ادارے میں اگر خدا نخواستہ آرڈر ڈسٹرب ہونا ہوتا تو 9 مئی کو ہو چکا ہوتا۔ اس کے بعد فوج نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، جو تطہیر کا عمل جسے کہتے ہیں، کلینسنگ جسے آپ کہہ لیں، کا عمل کیا ہے اپنے ادارے میں، وہ شاید ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن جو لوگ جن کا تعلق اس ادارے یعنی فوج کے ساتھ ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان کو یہ بھی معلوم ہے کہ جناب اگر مرکز میں حکومت جنرل عاصم منیر بقول عمران خان کے چلا رہے ہیں، تو پھر صوبے میں خیبر پختونخوا میں ان کے وزیر اعلیٰ اور ان کی وزیر اعلیٰ کی پوری کابینہ کور کمانڈر ہاؤس یا جو جسے کہتے ہیں جو بھی کور ہیڈ کوارٹر ہے وہاں جا کر انہوں نے اجلاس کیوں کیا، اجلاس نہیں کیا، افطاری کی، جو بھی ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ اس طرح کے لوگ موجود ہیں۔ پارٹی کے اندر سے اس طرح کی خبریں سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے فوج کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے، اور وہ بوقت ضرورت جب پارٹی کو ان کی ضرورت تھی تو وہ روپوش ہو گئے تھے۔ اب ظاہر ہے ان میں نام سب آپ جانتے ہیں، اب علی محمد خان ہیں، اب شہریار افریدی ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز، عملی طور پر اس وقت پاکستان تحریک انصاف پر قبضے کا لفظ کہنا چاہیے یا تسلط کہیں یا آپ جو بھی کہیں، اس پر جو کنٹرول ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر علی گوہر، ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے، پارٹی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب خان، ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے، پارٹی میں جو اس وقت جو لوگ ایٹ دی ہیلم آف افیئرز جو کہ معاملات چلا رہے ہیں
ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے، خواہ وہ اسد کیسر ہوں، خواہ وہ علی امین گنڈاپور ہوں، تو یہ شیر افضل مروت ہوں۔ اب پارٹی کے اندر بہت سے لوگ یہ باتیں کرنا بھی شروع ہو چکے ہیں کہ جناب شیر افضل مروت در حقیقت گھس بیٹھی ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ نے پلانٹ کیا ہے انہیں، کبھی عمران خان انہیں کسی ایک کمیٹی سے باہر نکال دیتے ہیں، دوسری کمیٹی میں وہ ان کو رکھ لیتے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک چیز واضح ہے کہ یہ بات اب فوج بھی سمجھتی ہے، یہ بات اب عام لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک ادارہ ایسا ہے جہاں سے عمران خان کو باقاعدہ سہولت کاری مل رہی ہے، لیکن اس ادارے میں اگر مداخلت کی کوئی تھوڑی بہت کوشش تھی بھی تو وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کافی زیادہ پر امید ہیں کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانتیں مل جائیں گی، ان کے کیسز معطل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور پھر ان کے کیسز نے بالآخر جانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو پتہ ہے ماضی میں عمران خان چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی بیانات دیتے رہے ہیں، لیکن اب ان کے وکلاء نے انہیں کہہ دیا ہے کہ جناب آپ نے ہمارے جو عدلیہ کے سینئر ججز ہیں ان کے خلاف آپ نے بیان بازی نہیں کرنی، تاکہ آپ کو وہاں سے بھی ریلیف مل سکے۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات کی ہے عمران خان نے اپنی اس گفتگو میں میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بشرا بی بی کو اس لیے سزا دی گئی ہے کہ مجھے توڑا جائے، اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں بشرا بی بی، پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو بشرا بی بی کو امریکی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، بلکہ اور پارٹی کے لیے بشرا بی بی کی بڑی خدمات ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ جناب بشرا بی بی کو امریکی ایجنٹ کہا جا رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہو تو 3 دن پہلے جب بشرا بی بی نے یہ کہا تھا کہ جی مجھے کھانے میں 3 قطرے وہ ٹوائلٹ کلینر کے ملا کے دیے گئے ہیں، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پارٹی میں امریکی ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ تو اب پارٹی کے اندر بشرا بی بی اور عمران خان کا بیانیہ ایک مرتبہ پھر چل رہا ہے، اور علیمہ خان جن کا براہ راست ٹکراؤ ہے بشرا بی بی سے، اب وہ سائیڈ لائن ہو چکی ہیں۔ عمران خان یا بشرا بی بی یہ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان اس وقت پارٹی کے معاملات پر اپنا تسلط برقرار رکھنا چاہتی ہیں، اس لیے انہیں اور عمیر نیازی جو کہ علیمہ خان کے رائٹ ہینڈ مین ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح آنے والے دنوں میں ہم یہ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں وہ لوگ جو پہلے سائیڈ لائن کر دیے گئے تھے یا ہو چکے تھے، روپوش تھے، اب وہ دوبارہ پارٹی کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کر لیں گے یا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ اس وقت پارٹی چاہے مرکز میں ہو، یعنی قومی اسمبلی میں ہو، پنجاب اسمبلی میں ہو، خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہو، جہاں پر بھی پارٹی کی پریزنس ہے اسمبلیوں میں، تو آزاد حیثیت سے ہے۔ اس کے ارکان نہ تو پی ٹی آئی کے ہیں، نہ سنی اتحاد کونسل کے، نہ کسی اور جماعت کے، آزاد حیثیت میں وہاں پر موجود ہیں۔ اور آنے والے دنوں میں اگر کوئی بھی تبدیلی، اور ایک اور بات کہ پارٹی کو اب خیبر پختونخوا کی پارٹی بنا دیا گیا ہے، اسی طرح جس طرح کسی زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن کی جماعت تھی، اب سندھ تک محدود ہو گئی ہے، مسلم لیگ نون فیڈریشن کی جماعت تھی، اب پنجاب تک محدود کر دی گئی ہے یا ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف 4 صوبوں میں سیٹیں جیتتی تھی، 2 صوبوں میں حکومت تھی، اب 1 صوبے تک اس کو محدود کر دیا گیا ہے یا وہ محدود ہو چکی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ایسے لگتا ہے کہ مستقبل قریب اگر نہیں تو مستقبل بعید میں پاکستان تحریک انصاف مزید اختلافات کا شکار ہو سکتی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔